کبھی سوچا ہے کہ جب امیدیں دم توڑ رہی ہوں تب معجزے کیسے جنم لیتے ہیں؟ آج ہم سفر کریں گے ایک ایسے ہی پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی میں، جن کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی اور جن کی میراث آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ تو یہ سوال ہمیں لے کر چلتا ہے تاریخ کے اس موڑ پر، جہاں ایک بزرگ جوڑا اولاد کی ہر امید تقریباً کھو چکا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جی بالکل، یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی۔ ان کے لیے ایمان اور ناممکن کے ٹکراؤ کا نتیجہ ایک بیٹے کی پیدائش تھی، ایک ایسی دعا کی قبولیت جو بظاہر ناممکن لگتی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی آمد کا آغاز ہوا۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ معجزاتی وعدہ کیا تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ ذرا تصور کریں، فرشتے انسانی روپ میں آتے ہیں اور ایک ایسے جوڑے کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو بڑھاپے کی انتہا پر ہیں۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت سارہ یہ سن کر حیرت سے ہنس پڑیں۔ یہ لمحہ اللہ کی قدرت اور اس کے منصوبوں پر غیر متزلزل ایمان کی ایک زبردست مثال ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ معجزاتی پیدائش تو صرف شروعات تھی۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کا اصل مقصد سامنے آنے والا تھا، یعنی نبوت کی پکار۔ ان کے مشن کا مرکز تھا توحید۔ اب توحید کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں یہ عقیدہ کہ کائنات کا خالق، مالک اور پالنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ انہوں نے لوگوں کو یہی سکھایا کہ اپنی امیدیں، دعائیں اور عبادت صرف اسی ایک ذات کے لیے خاص کریں، نہ کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے لیے۔ بالکل اپنے والد حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت اسحاق نے توحید کے اسی پیغام کو کنعان یعنی آج کے فلسطین اور شام کے علاقوں میں عام کیا۔ ادھر ان کے بھائی حضرت اسماعیل یہی پیغام عرب کی سرزمین پر پھیلا رہے تھے۔ اچھا، ایک نبی کی زندگی کا دائرہ صرف تبلیغ تک تو نہیں ہوتا نا؟ تو اب نظر ڈالتے ہیں ان کی خاندانی زندگی پر، جہاں سے مستقبل کی ایک عظیم داستان نے جنم لینا تھا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ہوئی اپنی کزن حضرت رفقہ سے، اور اللہ نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا جنہوں نے آگے چل کر تاریخ میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ ان کے ہاں جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، اللیث اور یعقوب۔ اور دیکھیے، یہیں سے کہانی ایک بہت ہی اہم موڑ لیتی ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کڑی بننے والے تھے جس سے انبیاء کا ایک لامتناہی سلسلہ جڑنا تھا۔ اور اب ہم اس کہانی کے سب سے حیران کن حصے پر آ پہنچے ہیں، وہ اٹوٹ سلسلہ، وہ نبوت کی میراث جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے شروع ہوئی۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے انبیاء کی کیسی کہکشاں وجود میں آئی۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان سے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان میں حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جیسے عظیم پیغمبر شامل ہیں۔ 180 سال، یہ صرف ایک عمر نہیں ہے، یہ ایک پوری زندگی ہے جو اللہ کی راہ میں گزاری گئی صبر اور استقامت کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے اور ایک نیک معاشرے کی بنیاد رکھنے میں لگا دیا۔ اور آخرکار انہیں فلسطین کے شہر الخلیل میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ جگہ آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ باپ اور بیٹے نے ایک ہی مقصد کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ تو اس پوری کہانی کا، اس پوری زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے ان اہم اسباق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات، اللہ کے منصوبے پر مکمل بھروسہ۔ جب انسانی عقل اور منطق کام کرنا چھوڑ دے، تب بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اسحاق کی پیدائش ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ پھر دوسری چیز ہے راست بازی کی زندگی گزارنا۔ قرآن انہیں صالح اور منتخب بندے کے طور پر یاد کرتا ہے، یعنی ایک ایسا انسان جس کا کردار ہر لحاظ سے بہترین ہو۔ ان کی زندگی صبر، حکمت اور مہربانی کا ایک عملی نمونہ تھی، جو ہمیں ایک بہترین کردار اپنانے کی دعوت دیتی ہے۔ اور تیسرا سبق ہے اپنے مقصد کے ساتھ کھڑے رہنا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک ہی مشن کے لیے وقف کر دی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک بامقصد زندگی گزارنا کتنا ضروری ہے، چاہے اس راستے میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔
تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیسے ایک انسان کی نیکی اور لگن نسلوں تک سفر کرتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی اس کا زندہ ثبوت ہے۔ ان کی لگن نے انبیاء کا وہ سلسلہ قائم کیا جس نے صدیوں تک انسانیت کی رہنمائی کی۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں کا اثر، ہمارے اعمال کا اثر کتنا گہرا اور دیرپا ہو سکتا ہے۔